جنید صاحب پہلے تو یہ بتائیے، پوری دنیا لگی ہوئی تھی جناب جے ڈی وینس کا دورہ ہو رہا ہے انڈیا کا، پاکستان کیا رول اپنا پلے کرے گا، پاکستان اس ملاقات کو کیسے دیکھے گا، پاکستان کیسے ریاکٹ کرے گا، اس پہ تبصرے ہو رہے تھے انڈین میڈیا پہ، اور باقی دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی چائنا اور امریکہ کی ٹیرف جنگ کے دوران. یہ کیا ہوا یکا یک، اور اس سے حاصل کیا کیا انڈیا نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. ملٹیپل آبجیکٹیوز ہیں جی ان کے، جو لائکلی آبجیکٹیوز ہیں. دیکھیے ایک تو ان کی اپنی جو پولیٹکس ہے وہ ود ان انڈیا، جیسے لیکوڈ پارٹی اور بی جے پی کو سمجھے کہ سسٹر دو پارٹیز ہیں، ان کی سوچ ان کی اپلیکیشن بالکل ایک جیسی ہے. تو یہاں پہ تھوڑے سے 400 کا الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ حاصل نہیں کر سکے فگرز، ایک کولیشن گورنمنٹ بنانا پڑی. اب جو مودی کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہ ہیٹ کے اوپر بیسڈ ہے. وہ دے آر ٹارگیٹنگ اونلی ہندوز آف انڈیا، اور انہوں نے ہندو مذہب کو بھی بدنام کر دیا. کیونکہ ہندو، دیکھیں کوئی بھی مذہب اچھا یا برا اس کا ہمیں نہیں جانا چاہیے، بٹ ہندوتوا کی جو اپلیکیشن ہے وہ بیس ہی انہوں نے کیا ہے مسلمان کی نفرت کے اوپر. 2024 کی جو رپورٹ ہے، ایولیوشن رپورٹ یونائٹڈ نیشن کی، وہ بتاتی ہے کہ 86% سے زیادہ انکریز ہے. وقف بل ہو رہا ہے، اینٹی اسٹیٹ جو سٹیزن شپ لاز پیش ہو رہے ہیں، 370 ادھر کشمیر میں 835. تو مین ٹارگیٹ آر دا مسلمز آف انڈیا، مسلمز آف دس ریجن، چاہے بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں. اب اس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں، پالیٹکس نیچے جا رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، خود چونکہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہیز بیکم دیئر لیڈ انسٹرومنٹ آف دا پالیسی. چاہے وہ گرونت سنگھ کا ہائر فار مرڈر کا کیس ہو یونائٹڈ اسٹیٹس میں، آپ نے 5 ایز کا بھی ذکر کیا آپ نے، وہ انٹیلیجنس رپورٹ جو کینیڈا میں نجر سنگھ کا مرڈر تھا، اس کے بعد جو لوگ پکڑے گئے. اب نکل نامی ایک شخص پکڑا گیا جو چیک ریپبلک سے امریکہ میں لایا گیا تھا، جس نے یہ ثبوت دیے ہیں. اور ایک یادیو ان کا CRPF کا آفسر تھا، واز انوالوڈ، جو گرونت سنگھ کے مرڈر کا پلان ہوا تھا. $100,000 دینے تھے، $15,000 وہ پے کرے تھے اس کے. تو کیا ہوا، امریکن عدالت نے امپلیکیٹ کیا کس کو؟ امت شاہ. دے آر وہاں پہ امپلیکیٹ ہو رہے ہیں. پراکسی وار جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. اچھا تو وہ آپ کے سامنے، دیر منکی از آلریڈی ود اس، کلبھوشن از ہیئر. تو یہ میں چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی بن گیا. اب اس سے پردہ ہٹانے کے لیے وہ وکٹم کارڈ کھیل رہے کہ جی ہم تو خود ٹیررزم کا وکٹم ہیں، ہم تو خود پراکسیز کا وکٹم ہے. اور ہو از دی اسپانسر؟ پاکستان. اور پاکستان کے اندر بھی پاکستان کی جو ملٹری ہے، ملٹری لیڈرشپ خاص طور پہ، اور پاکستان کی فوج، یہ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو پورٹرے کہ یار ایک روگ آرمی ہے، روگ ملٹری، اور GHQ یہ ساری پالیسیز کرتا ہے. تو وہ ڈیوائڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں بٹوین دا ملٹری اینڈ دی پیپل، وچ از یہ. اور یہ نیا فارمولا بھی نہیں ہے، یہ نیا دس از ناٹ اے نیو تھنگ فار اس. پلوامہ والا ہوا جب اس کے کچھ دنوں کے بعد MBS کا دورہ وہاں کا ہونا تھا، یا کوئی جا رہا ہوتا ہے یا کوئی آلریڈی موجود ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اسٹیج سیٹ کرتے نا. جے ڈی وینس از ہیئر اپنی انڈین آزاد بیوی کے ساتھ، اور خود بیٹھے ہیں سعودی عربیہ. اب دونوں کی کنٹریز ہیں، واشنگٹن اینڈ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ کو بھی بتا رہے ہیں کہ سعودی عربیہ لیوریج دیتا ہے پاکستان کو، وی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن شپ. اور سعودی عربیہ اور پاکستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان اے وے کہ وہ جس طرح کی چیزیں ادھر واشنگٹن ہے. اب واشنگٹن کے ساتھ بھی ہم کو بہتر تعلقات ہو رہے تھے. اس کی جو ہم نے دیا ایک CI ان کو حوالے کیا ISIL کا، تو اس کے بعد وہ دیکھ رہے کہ ان کی کولیبریشن ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ از کمنگ بیک ٹو افغانستان ان ون وے اور ادر. تو پاکستان کے ساتھ دے ڈونٹ وانٹ کہ ان کی کولیبریشن، کیونکہ افغانستان میں جب پاکستان امریکہ کی کولیبریشن ہوگی تو ان کی پراکسیز جو وہاں سے ہائبرڈ اپلیکیشن ہے وہ انڈرمائن ہو جائے گی، اس کو چیلنجز ہو سکتے ہیں. تو بہت ساری پروٹیکٹیو منوورز ہیں اس کے بیچ میں، اور کچھ اگریسو منوورز ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات سعدیہ، سوری آئی شوڈ ناٹ مس دیٹ، یہ جو پانی کا ہمارا معاہدہ ہے نا جی، اس کو یہ ریڈو کرنا چاہتا ہے. تو اس کو اس نے لنک کیا ہے، بھی بات کی ہے اس پہ پہلے بھی انڈیا نے کئی دفعہ انڈیا دیا ہے. جو آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی، obviously انڈیا نے بھی دیکھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گیج کیا کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین پہ ہو رہا ہے، اس پہ تمام لوگ خاموش ہیں، تمام ادارے خاموش ہیں. بٹ اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ہمارا 7 اکتوبر ہے. جیسے حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو ہمارا 7 اکتوبر یہ بن گیا. بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ انڈیا از ناٹ اسرائیل. وہ یہ انڈیا کے تو یہ جس طرح خود ہی ڈاکٹر چیما نے حوالہ دے دیا کہ وہ بل کلنٹن والا بھی، کہ آج یہ لوگ بات کر رہے ہیں، کل کو جے ڈی وینس بھی شاید بات کر رہے ہوں گے. پاکستان نے جو ریاکشن دیا جنید صاحب، جو اقدامات پاکستان نے اٹھائے، وہ کافی ہیں یا کچھ اور بھی ہمیں کرنا چاہیے ایسے من میں؟ آئی تھنک ایکسٹریملی میجرڈ، اور ایسکلیشن کہہ لیں یا جو رسپانس لیولز ہیں اس سے 1 سے 2 ناچ اوپر گئے ہیں جی.
रिस्पॉन्स किए हैं। देखिए उन्होंने सोशल डोमेन में पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की, आपने उसमें रिस्पॉन्स दे दिया। डिप्लोमेटिक उन्होंने आपके पर्सोना नॉन ग्राटा आपने वो करा दी। आपने मेन गेट बंद किया जी एंट्री जो पाकिस्तान में, और आपने एक सुपीरियर मॉरल सुपीरियर मेजर लिया है जो इनके वीज़ाज कैंसिल किए हैं एक्सेप्ट द सिक्स, क्योंकि उनकी रिलीजियस यहाँ पे चीज़ें हैं। और पाकिस्तान देखे इंसानियत वाला मुल्क है, यही अमन वाले मुल्क की निशानी थी। और देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द रेड लाइन जी जो पाकिस्तान ने दी है, उन्होंने अपने पानी को नेशनल वाइटल इंटरेस्ट, नेशनल वाइटल इंटरेस्ट का मतलब यह कि इसकी गार्डिंग के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसको पाकिस्तान विल यूज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो उसकी डिस्पोजल पर है, इंक्लूडिंग ऑल पावर एलिमेंट्स। तो आई थिंक दिस इज दी, और नथिंग, पाकिस्तान ने कुछ ग्रे में नहीं रखा, पाकिस्तान ने उसमें ग्रे में नहीं रखा। उन्होंने कहा जी अगर वाटर जो है ये हमारी एक वाइटल नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है, उसी तरह जिस तरह कश्मीर हमारा नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है, उसी तरह जिस तरह हमारी सॉवरेनिटी और हमारी सरहदें हमारा वाइटल इंटरेस्ट है, तो जिस तरीके से इन बाकी चीज़ों को डिफेंड किया जाएगा उसमें भी कोई डाउट नहीं छोड़ा। अब देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये मैसेज चला गया, और पाकिस्तान पास्ट में सादिया ये प्रूव कर चुका है। हमारे ऊपर बालाकोट के बाद बहुत प्रेशर्स आए कि जी इनको एक आध मिसाइल फायर करने दे, क्योंकि वो जब इवेंट हो गया तो पाकिस्तान वाज कॉन्टेक्टेड बाय अ बिग पावर, तो उन्होंने कहा जी कि आपने यू हैड अ वेरी गुड डे, आपने 2 जहाज मार गिराया, एक हेलीकॉप्टर इन्होंने खुद अपना मार लिया है। तो आई थिंक फेस सेविंग के लिए इनको ना एक आध कहीं तो पाकिस्तान से इनको करवा दे, कहीं डेजर्ट में फेंकवा दे, तो फिर यहाँ से कहते हैं वो एक करेंगे। I went there after this incident. I saw that with my own eyes. वो सिर्फ विजुअल्स ही नहीं थे, वो वाकई एक कौवा मरा हुआ था, दरख्त गिरे हुए थे। उसके बाद ये जब इवेंट होने के बाद they wanted to इन्होंने मिसाइल लॉन्च करना था जी, पाकिस्तान फायर करने थे। तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये था कि ये अगर एक करेंगे तो यहाँ से 2 होंगे। तो उन्होंने जब 4 टारगेट उसी में भी एस्केलेशन में भी किए, तो पाकिस्तान ने 6 किए। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान हैज़ द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टॉपिंग है इस चीज़ की वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ द विल। तो विल जो होती है वो नेशन की विल होती है, वो उसका मुजाहिरा कर चुके हैं बालाकोट पे, तो अभी भी करेंगे। फिर आप कह रहे हैं जी 25 करोड़ लोगों का हम पानी रोक देंगे, तो फिर हम प्यास से मरना है जिन्होंने, तो वो स्टेट कहेगी कि जी हम वो तो पानी रोके कि भी कैसे ना, सवाल ये भी पैदा होता है, वो हम अपने मुल्क में देख रहे होते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके डैम्स नहीं है, इतनी कैपेसिटी वो जमा ही नहीं कर सकते हैं, वो पाकिस्तान में पानी छोड़ देते हैं हमारी फसलें तबाह करने के लिए, तो वो किस तरीके से इसको होल्ड करेंगे। एंड दिस इज आई थिंक दिस इज द पीक सीजन, मई टू सितंबर वाला, जो ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे होते हैं, तो पानी ज्यादा होता है। कैपेबिलिटीज वगैरह तो ये चलें होती है, ये नहीं होती। एक उन्होंने अपना आप दिखाया है, वो अपना माइंडसेट, अपना अखंड भारत वाला, अपना हेजमोनिक, अपना मॉन्स्टर, तो वो इजराइल और गाजा का जैसे हम कर रहे थे, तो यहाँ पे भी फिर हमास नहीं बैठी हुई। और आई थिंक ये जो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद किया है डॉक्टर शीमा, आई थिंक उस पर सबसे ज़्यादा दुख इस वक्त नज़र आ रहा है। उनकी एयरलाइंस जो हैं वो शदीद लॉस में जा रही हैं, और ज़ाहिर है किसी तीसरे मुल्क का, चौथे मुल्क का सहारा लेना पड़ेगा, ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी फ़्लाइट्स की, टिकट्स भी महंगी हो जाएंगी फॉर पैसेंजर्स, वो भी मसाइल हैं।